معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، لا سیما علی اولہم ابی بکر الصدیق۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، عز و نازی خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آج کی یہ مجلس پاک بارگاہ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج محبت پیش کرنے کی غرض سے منعقد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ و منصب دیا ہے، قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق کا احسان امت مسلمہ پہ قائم رہے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور کی محبت نے اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ۔ ابو بکر اپنے روزوں اور نمازوں کی بنیاد پر سب سے آگے نہیں آئے، مگر ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ودیعت فرمائی، وہ میری محبت ہے، جس نے ابو بکر کو سب سے آگے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں، حب ابی بکر و شکر واجب علی امتی۔ ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے دنیا میں جس نے بھی احسان کیا مجھ پر، اسلام لے آیا اور ایمان لا کر جس نے اسلام کی مدد کی تبلیغ میں، آقا کہتے ہیں میں نے ان سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سوا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ بے شمار احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان فرمائی۔ وہ مقام اور منصب ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت کو چھوڑ کر قیامت تک زمین و آسمان والوں میں سب سے بہتر ابو قحافہ کے لڑکے ابو بکر صدیق ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کی رفاقت اور حضور کی محبت اور جو ساتھ جناب ابو بکر کو رسول اللہ کے ساتھ تھا، وہ صرف دنیا ہی تک نہیں
بلکہ عالم ارواح میں بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں. جہاں حضور کی روح قدس ہے ان کے پاس میں انبیاء کو چھوڑ کر امت میں جو سب سے قریب حضور کے روح کے ہیں وہ حضرت ابو بکر کی روح ہیں. زمین میں جب آپ پیدا دنیا میں تشریف لاتے ہیں حضرت ابو بکر کی والدہ کہتے ہیں اس وقت مجھے جب میرا بیٹا ابو بکر آگوش میں ہے میرے شکم میں ہے ایک ہاتھی پہ غیبی آواز دے رہی ہے یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی خوشخبری ہے تیرے لیے یہ جو لڑکا ہے یہ ہم نے اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھا ہے. ہم نے جہنم ہر برائی سے اس کو آزاد کیا ہے اور ہم نے اسے محمد کا ساتھی اور رفیق بنایا ہے. آپ دنیا میں بھی سرکار کے ساتھ رہیں ہجرت میں ساتھ ہیں غار میں ساتھ ہیں مکہ میں ساتھ ہیں حرم میں ساتھ ہیں بدر میں ساتھ ہیں طائف میں ساتھ ہیں احد میں ساتھ ہیں خیبر میں ساتھ ہیں خندق میں ساتھ ہیں تبوک میں بھی ساتھ ہیں. پورا بیان سورہ برات سورہ توبہ میں گزر چکا اور دنیا میں تو ساتھ رہیں وصال کے بعد اس حجرے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے سادین کا قران ہے پہلو یہ ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے وہاں بھی ساتھ. اور جب اٹھائے جائیں گے تو پھر آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا اور میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق میری دائیں طرف اور عمر بن خطاب میری بائیں طرف اٹھائے جائیں گے. ہم اسی طرح اہل بقیع کے پاس جنت البقیع میں جائیں گے. اہل بقیع جنت البقیع کے صحابہ اہل بیت جتنے مومنین آرام کر رہے ہیں وہ سب بعد میں اٹھائے جائیں گے. 10,000 سے زیادہ صحابہ وہ اہل بیت جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں وہ اٹھیں گے. اس کے بعد مکہ شریف کے قبرستان معلی اور پھر ترتیب سے ساری دنیا کے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی قبر سے اٹھنے میں بھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہیں. حشر میں جہاں رسول اللہ کی کرسی رسالت لگائی جائے گی اس وقت حضور کے دائیں طرف نبیوں کے بعد اگر کوئی ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوں گے. حساب و کتاب کے بعد جنت میں جب داخلہ ہوگا تو حضور کے ساتھ ابو بکر ہے اور جنت میں جہاں رسول اللہ کا محل ہے اور اس محل کے آنگن میں درخت شجر طوبہ ہے اور حضور کے آنگن اور حضور کے محل کے قریب جنت میں اللہ جس کے محل عطا فرمائے گا وہ محل ابو بکر صدیق کا ہوگا. یعنی یہ ساتھ جناب ابو بکر کا اور رسول اللہ کا عالم ارواح سے لے کر عالم جنت تک اتنا ساتھ ہے کہ پھر ابو بکر کا نام ہو گیا محبوب یار غار محبوب مصطفیٰ سایہ مصطفیٰ مایا استفا. اب جہاں حضور کا نام ہوگا وہ ابو بکر صدیق کا نام آئے گا. جہاں رسالت کا تذکرہ ہوگا وہاں صداقت کی باتیں ہوگی. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہ ابو بکر کی صحابیت کا بھی تذکرہ ہوگا. جہاں مکہ کو یاد کیا جائے گا وہ ابو بکر کو ہجرت میں یاد کیا جائے گا. جہاں ذکر بدر ہوگا وہ ابو بکر کی قربانیاں یاد ہوگی. جہاں احد کا ذکر ہوگا وہ ابو بکر کی قربانیاں یاد ہوگی. جہاں اسلام کی قربانیاں یاد کی جائے گی وہ صف فہرست اول میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہوگا. جہاں غازیان اسلام کا ذکر ہوگا وہاں جناب ابو بکر کا ذکر ہوگا. اسلام کے شجر کو جنہوں نے اپنی محنت اور اپنے جو ہے اپنی خداداد طاقت اور اپنے خون اپنے پسینے اپنی جو ہے طاقتوں سے اسلام کے شجر کو جنہوں نے ہرا کیا جب ان کا ذکر ہوگا سر فہری جناب ابو بکر کا ذکر ہوگا. مختصر میں یہ کہہ لو جہاں خدا کا ذکر ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے اور جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے وہیں حضرت ابو بکر کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ کہ اللہ کے رسول نے ایسا مقام و منصب دیا. ایک دن مولا کائنات علامہ ابن عساکر نے روایت کی ہے مولا کائنات رسول اللہ کی بارگاہ میں جلوہ بار ہیں اور تشریف فرما ہے اور آگے سامنے جناب ابو بکر و فاروق اعظم آ رہے ہیں. یعنی ابھی دور ہے ابو بکر بھی ہیں عمر بن خطاب فاروق اعظم بھی ہیں آ رہے ہیں تھوڑا دور ہے اور رسول اللہ کے قریب حضرت مولا کائنات ہیں. آقا فرماتے علی دیکھو وہ آ رہے ہیں نا وہ آ رہے ہیں. کہاں یا رسول اللہ؟ اے علی یہ دونوں دو جہاں کے سردار ہیں.
یہ دونوں دو جہاں کے سردار ہیں. علی انہیں مت بتانا. یعنی کیا مطلب؟ علی تو مت کہنا کہ یہ دو جہاں کے سردار ہیں، میں خود انہیں کہوں گا کہ اللہ نے تمہیں سرداری عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کی قیادت و سرداری دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ سردار دو جہاں. اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. یعنی وہ مقام و منصب مصطفیٰ کی محبت سے جناب ابو بکر کو ملا ہے. قیامت تک اس امت پر، اسلام پر، مومنوں پر اگر احسان ہے تو قیامت تک احسان جناب ابو بکر ہی کا رہے گا. اس لیے جو ہے ان کو یہ سرداری عطا فرمائی. اور آپ نے بھی اس قدر محبت جناب ابو بکر صدیق، وہ واحد صحابی ہیں، آگے پیچھے ان کی ساری نسل صحابی ہیں. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر صحابی، ان کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ صحابی، ان کی ماں حضرت ام سلمہ ام الخیر حضرت سلمہ وہ صحابیہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر وہ صحابی، ابو بکر کی دوسری بیٹی حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ وہ صحابیہ، ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمن صحابی، ابو بکر کے لڑکے محمد بن ابو بکر صحابی. یعنی تنہا ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ آگے جاؤ تو بیٹے بھی صحابی، اوپر جاؤ تو باپ دادا بھی صحابی. یعنی اللہ نے وہ مقام و منصب دیا ہے کہ پورا گھر مصطفیٰ پہ ایمان لے آیا، اور جس پورے خاندان کو مقام صحابیت ملا ہے وہ گھر جناب ابو بکر کا اللہ نے بنایا. یہ جو ہے جن کا بیٹا صحابی، جن کی بیٹی حضرت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابیہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زوجیت کا بھی شرف عطا فرمایا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق نومی پشت میں غالباً رسول اللہ کے شجرے سے مل جاتے ہیں. یہ ایک نسب ہے مگر رسول اللہ سے رشتہ داری بھی بہت ہے. قریش کے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، بنو تمیم کے ہیں جناب ابو بکر صدیق، اور ان کی بیٹی صاحبزادی مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں، یعنی سسور ہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ساری فضیلتیں، یہ سارا مقام و منصب اور یہ قرب مصطفیٰ جان رحمت سے حضرت ابو بکر صدیق کو ملا. اس لیے سرکار نے جو فضیلتیں بیان فرمائی، آقا کہتے ہیں حب ابی بکر واجب علی امتی، میری امت پر ابو بکر کا احسان اور ان کی محبت اللہ نے واجب فرما دیا ہے، اور ان کا مقام و منصب ہے. آقا ایک دن بیان فرما رہے تھے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے مطابق جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے. جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب سب ختم ہو جائے گا، تب جنت کے دروازے لوگوں کو بلاتے ہوں گے. ایک جنت کا دروازہ نمازی ہے، باب الصلاۃ جسے کہتے ہیں، وہ دروازہ نمازی کو بلاتا ہوگا، آ نمازی تجھے یہاں سے جنت میں داخل ہونا ہے. ایک دروازہ جنت کا باب الصوم ہے، وہ روزہ کا دروازہ ہے، وہ دروازہ دنیا کے روزہ دار کو بلاتا ہوگا. آج تو دنیا میں روزہ رکھتا تھا، اللہ کے لیے کھانا پینا ترک کرتا تھا، تیرا راستہ یہاں سے اللہ نے بنایا ہے، ادھر سے جنت میں داخل ہو جا. وہ دروازہ روزہ کا دروازہ باب الصوم، وہ روزے دار کو بلائے گا. ایک باب الخیرات ہوگا، وہاں سے خیرات کرنے والے کو دروازہ آواز لگاتا ہوگا. ایک باب تہجد ہے، تہجد پڑھنے والے کو دروازہ بلاتا ہوگا. باب الاوابین الگ ہوگا، باب الچاشت الگ ہوگا، باب التوابین الگ ہوگا، باب الصلاۃ توبہ الگ ہوگا. یعنی جنت کے بے شمار دروازے ہیں، اور بندہ دنیا میں جو نیکی کرتا تھا وہ دروازہ اسے جنت میں اپنی طرف بلاتا ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو یہ سارے دروازے بلاتے ہوں؟ آقا کہتے ہاں میرا ابو بکر ہے جسے یہ سارے دروازے بلا رہے ہوں گے. جنت کے سارے دروازے، یعنی روزہ کا دروازہ وہ بھی ابو بکر کو بلاتا ہے، دروازہ ہے صوم و صلاۃ وہ بھی ابو بکر کو بلاتا ہے، خیرات کا دروازہ بلاتا ہے، فضیلت کا دروازہ بلاتا ہے، صلاۃ التہجد کا دروازہ بلاتا ہے، صلاۃ التسبیح کا دروازہ بلاتا ہے. میرا ابو بکر وہ ہے، جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر جنت کا دروازہ خواہش کرتا ہے ابو بکر مجھ سے ہو کے جنت میں داخل ہو، میرے راستے سے جنت میں جائیں. وہ تنہا میرا ابو بکر ہے، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر ہے میرا رب قیامت میں انہیں بدلہ عطا فرمانے والا ہے.
یہ جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضل، اس لیے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آقا جو ہے حدیث پاک کا ایک مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ابو بکر صدیق سے کہے گا ادخل الجنہ، ابو بکر جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر کہیں گے مولا لا ادخل الجنہ حتی ان تدخلنی معی من یحبنی فی الدنیا، اے اللہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک کہ تو میرے ساتھ انہیں بھی جنت میں داخل نہ کر جو دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والا تھا، جو بیٹھ کے میرا ذکر کرتا تھا۔ جب جمعہ الآخر کی 22 تاریخ آتی تھی تو لوگ میری بارگاہ میں ختم شریف رکھتے تھے، درود پاک کا حلقہ ہوتا تھا، میری بارگاہ میں صلاۃ و تسبیح صلاۃ و سلام کے نذرانے ہوتے تھے، لوگ بیٹھ کر جامع مسجد میں ذکر کرتے تھے۔ کوئی مولانا کسی بھی طریقے سے کم علم تھا مگر وہ کسی بھی طریقے سے میری فضیلتیں بیان کرتا تھا، سننے والے آتے تھے میرا ذکر کرتے تھے، مولا یہ کہیں نہ کہیں مجھے یاد کرتے تھے، اور ان کا یاد کرنا میری محبت کی دلیل ہے، ان کا یاد کرنا میرے پیار کی دلیل ہے۔ مولا تیری جنت میں تنہا ابو بکر نہ جائے گا جب تک کہ انہیں نہ لے جاؤ جو دنیا میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، دنیا میں مجھ سے جو محبت کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں ابو بکر جا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ غلامان ابو بکر کی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یعنی ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ابو بکر کی محبت جنت کا ذریعہ ہے، ابو بکر کی محبت دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ اور جنہوں نے دنیا میں ابو بکر سے بغض رکھا ہے اللہ نے جنت ان پہ حرام فرما ڈالی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں ابو بکر کا ذکر خیر سے نہ کیا اللہ انہیں جنت کی بو تک نہ دے گا۔ جنہوں نے دنیا میں ابو بکر سے بغض رکھا ہے وہ جنت کے قریب بھی نہ آ پائے گا۔ ابو بکر عمر کا گستاخ ان کے لیے تو جہنم فدا رہا کرتی ہے، ان کے لیے تو جہنم ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے۔ جلدی آ، جہنم ان کی مشتاق ہے جو دنیا میں ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، دنیا میں عمر کو گالی دیتا ہے۔ ان ابو بکر عمر کو گالی دینے والے کے لیے جہنم شیدا ہے، جہنم ان کی مشتاق ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ عمر جن کی آدھا پہ شیدا سقر، وہ عمر جن کی آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، علامہ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ابو بکر کو گالی دینے والا کبھی بھی اس کے چہرے پہ آپ نون نہ دیکھو گے۔ جو اپنی زبان سے ابو بکر کو برا کہتا ہے اس کے زبان سے بدبو آیا کرے گی، جو اپنی زبان سے عمر کو برا کہتا ہے اس کی زبان سے بدبو آئے گی۔ ابو بکر کو گالی دینے والا اس کے بدن سے بدبو آتی ہے اور ان کی صورت اللہ مسخ کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ علامہ مستغفری اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، ہم لوگ یمن کا سفر کر رہے ہیں اور ہم لوگ 3 لوگ تھے اور دوران سفر ہمارے ساتھ 2 آدمی مل گئے اور وہ 2 شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بار بار ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے اور معاذ اللہ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے۔ حضرت علامہ ابن مستغفری کہتے ہیں ہم نے اسے بہت سمجھایا، ابو بکر مصطفیٰ کے صحابی ہے اور تنہا ابو بکر وہ صحابی ہے کہ جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ کھلے لفظوں میں فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب غار میں محمد اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر کی صحابیت اللہ نے قرآن سے ثابت فرمائی۔ لہذا جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ گویا قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا وہ کلم کلا کافر ہو جاتا ہے۔ علامہ مستغفری لکھتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے، وہ 2 صحاب بار بار ذکر کرتے فاروق اعظم کا اور جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق کا، اور ان بزرگوں کا نام وہ گستاخی سے لیتا، گالیاں دیتا جناب ابو بکر کو، گالی دیتا حضرت فاروق اعظم کو۔ ہم بہت سمجھاتے مگر نہ مانا۔ ایک منزل پہ ہم نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، رات کو کھانا کھایا، سو گئے۔ جب رات کو سوتے ہیں علامہ مستغفری کہتے ہیں وہ انسان جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتا تھا اس نے رات کو خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا اس کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور آقا کہہ رہے ہیں تو ہے نا میرے ساتھی کو گالی دیتا ہے، اور حضور کے پاس میں ابو بکر کھڑے ہیں، آقا اس سے خواب میں بتا رہے ہیں تو انہیں گالی دیتا ہے، یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا عمر ہے، اب تو پہنچ جب تیرا حال کیا کرتا ہو۔ خواب ٹوٹا، اللہ اللہ۔ علامہ مستغفری کہتے ہیں وہ بیدار ہوا، ہم چلے، جب ہم منزل پہ پہنچے ہیں
تو حضور نے جو خواب میں بتایا تھا ویسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ علامہ مستغفری کہتے ہیں ان دونوں گستاخ شیخین کی شکلیں اللہ نے بندروں کی طرح کر ڈالی تھی. چہرہ مسخ ہو گیا تھا اور وہ روتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی. حضور نے فرمایا تھا میرے ابو بکر کو گالی دیتا ہے تیری صورت اللہ بندر جیسی کر دے گا. میرے عمر کو گالی دیتا ہے تیری صورت اللہ تعالیٰ بندر جیسی کر دے گا. علامہ مستغفری کہتے ہیں منزل پہ جب پہنچا ہے ان کی صورت بندروں میں تبدیل ہو گئی تھی اور ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی. اس لیے ابو بکر کے گستاخ بھی اللہ نے جنت کو حرام فرما ڈالا ہے. ابو بکر کا گالی دینے والا کبھی جنت کے قریب نہ جائے گا, جنت کی خوشبو نہ پائے گا, اسے رحمان کا دیدار نہ ہوگا, اسے جنت کی نعمتیں اللہ نہ دے گا. اور جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا, اللہ کا دیدار کرے گا, جنت کی نعمتیں پائے گا, جنت کی خوشبو پائے گا. بلکہ ابو بکر ان سب کو جنت میں لے جائیں گے جو دنیا میں ابو بکر کے دامن کے ساتھ محبت سے وابستہ ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق سے محبت ایمان کا حصہ. یہ سب شیعہ لوگ جو روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو پھر ابو بکر صدیق کی توہین کرتے ہیں, عمر کو اور فاروق اعظم کو ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں. شیعہ یہ بورے لوگ سب شیعہ لوگوں کی جماعت سے ہیں. ہم لوگ بھی کبھی کبھی ان سب سے مل جلتے ہیں اور ہمارے تعلقات ان سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دکانوں یہ سب کاروبار کا تعلق ہے, دنیا کا نفع جاتا ہے جانے دو, آخرت سب سے بڑی چیز ہے, اللہ کا کرم سب سے بڑی چیز ہے, جنت کا داخلہ بہت بڑی چیز ہے اور مصطفیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. کیا کہو گے جب اللہ تعالیٰ نے قیامت میں پوچھا, کیا جواب دو گے جب مصطفیٰ نے قیامت میں پوچھا بہت میرے صحابہ کا ذکر کرتا تھا مگر بیٹھا تو ابو بکر کے گستاخ کے ساتھ رہتا تھا, چلتا پھرتا عمر کے گستاخ کے ساتھ تھا, میرے ابو بکر کے گالی دینے والے کے ساتھ بیٹھا ہے, میرے عمر کو گالی دینے والے کے ساتھ بیٹھا تھا. کہاں گیا تھا تمہارا ایمانی جذبہ, کہاں گیا تھا تمہارا ایمانی جذبہ اور حب صحابیت کا جذبہ؟ کیا جواب ہوگا؟ مگر جو اللہ کی رضا کے لیے شیخین کی گستاخ کو ترک کر دیتا ہے, مصطفیٰ کی رضا کے لیے شیخین کی گستاخ کی دوستی توڑ دیتا ہے, میرا دعویٰ ہے اللہ اسے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ڈھیر و فائدہ عطا فرمانے والا. اس لیے ابو بکر صدیق کی محبت اور ان کی محبت جنت کا دریا ہے. ان سے بچھڑ کر کبھی جنت نہ پائے گا اور نہ ان کی عبادتیں قبول, نہ روزہ قبول, نہ ان کے اعمال قبول. جو ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں, جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں, عبادت لات کرے وہ عابد نہیں, بدن پہ حج کا لباس دل میں بغض عمر, تیرے نصیبے کے چکر میاں طواف نہیں, تیرے نصیبے کے چکر ہے میاں طواف نہیں. یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیے اللہ ایمان لے آئے اور اپنے جو ہے زندگی سے اور اپنے اعمال اور حضور کی محبت سے انہوں کو جو مقام و منصب ملا, اللہ زندگی پر اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف فرما دی. جناب ابو بکر صدیق نے 572 عیسوی یعنی جو ہے واقعہ فیل سے 1.5 سال قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لے آنے والے حضرت ابو بکر ہے اور جنہوں نے بغیر کسی دلیل چون چرا کے حضور کے کلمہ, حضور کی رسالت کے اعلان کو مانا اور جو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے بڑوں میں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. علماء نے تطبیق فرمائی ہے, بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لے آنے والے حضرت ابو بکر ہے, چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لے آنے والے مولائے کائنات ہے, عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے آئے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے آنے والے حضرت زید بن حارثہ ہے اور ان سب میں افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اللہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ مکہ پہ چاند اتر آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ جب ایمان نہیں لائے ہیں اس سے پہلے ان کا رسول اللہ سے بڑا گہرا تعلق تھا, ربط و ضبط تھا اور انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے, اس چاند کی چاندنی سارے مکہ پہ لہلا رہی ہے اور وہ چاند کی ایک روشنی حضرت ابو بکر کے گھر میں بھی پہنچ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوتے ہیں, خواب کیسا ہے؟ نجومیوں سے پوچھا مگر سیٹسفائیڈ نہ ہوئے. اتفاق انہی زمانے میں حضرت ابو بکر کو ملک شام سفر کے لیے جانا پڑا. ایک گرجا گھر کے قریب سے گزرتے ہیں,
ایک راہب و پادری جناب ابو بکر کو دیکھتا ہے، کہتا ادھر آ۔ ابو بکر قریب آئے اور پادری بغیر کچھ سوال یا بغیر کچھ لمبی بات کے ابو بکر سے کہتا ہے تم قریش کے ہو؟ کہاں میں قریش کا ہوں۔ تم اعلیٰ خاندان کے؟ کہاں ہمارا خاندان اعلیٰ ہے مکہ میں۔ کہا تم بنو تمیم؟ کہاں میں تمیمی ہوں، بنو تمیم سے ہو۔ ساری علامتیں بتائی، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اس قبیلے سے ہو۔ کہاں؟ لیکن تمہیں کیسے معلوم ایسا؟ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتا ہے تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ پادری کہتا ہے تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک ذکر ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم آخری نبی پہ ایمان لے آنے والے ہو اور ان کے سارے ساتھیوں میں تمہیں بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اور اس پیغمبر جو مکہ کی زمین پہ آئیں گے آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، نبوت کا اعلان فرمائیں گے، رسالت کا اعلان فرمائیں گے، اور سب سے پہلے تم ایمان لاؤ گے اور امت میں ایک بہت بڑا مقام تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ بشارت ہماری اگلی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر لوٹے اور آپ کے لوٹنے سے پہلے مکہ میں رسول پاک نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ مکہ والے لوگ تشویش میں ہیں، لوگ ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا مقام تھا، دور جہالت میں بھی لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جیسے ہی شام کے سفر سے لوٹتے ہیں ابو جہل اور طرح طرح کے مشرکین نے گھیر لیا۔ اے ابو بکر دیکھا جس کے تم یاری کرتے تھے اس نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ وہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک عبادت کی طرف بلا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب نہ دیا، گئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ آپ یہ کہتے ہیں؟ کہاں یہ میں کہتا ہوں؟ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ابو قحافہ کا بیٹا بغیر کسی دلیل کے آپ پر ایمان لے آ رہا ہے، اگر یا رسول اللہ دل میں خلجان ہے، اب یہ مکے والے ان کو جواب دو، میرے لیے کوئی دلیل تو ہو۔ آقا فرماتے ابو بکر اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ خواب بھی دیکھ کے آئے ہو اور نجومی نے میرا پتہ بھی ملک شام میں بتا ڈالا ہے۔ اللہ اللہ، ایمان لے آئے اور پھر اس ایمان کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی معیت اور صحبت اور حضور کے قرب میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا۔ زندگی نہیں، 20 سال کے بعد جب جناب ابو بکر کے جنازے کو مصطفیٰ جان رحمت کی قبر انور کے سامنے رکھا گیا، خود بخود حجرے کا دروازہ کھلتا ہے اور رسول اللہ کی قبر سے آواز آتی ہے لوگوں حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، محبوب کو محبوب کے پاس لے آؤ۔ حجرے میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، سادین کا قران پہلو ماہ میں جھلمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی۔ یہ جو ہے جناب ابو بکر صدیق اللہ اللہ، اب ان کی بہت ساری فضیلتیں اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کو فضیلتیں، کرامتیں اور آپ کی زندگی کا اتنا زبردست چیپٹر ہے اللہ اللہ، امت پر قیامت تک احسان رہے گا۔ آپ وہ صحابی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وفات شریف کے بعد امت کے امیر اور خلیفۃ المسلمین آپ ہیں۔ حضور کے بعد جسے امت کا سب سے بڑا بننا ہے ابو بکر ہی بن گئے، اور اسی میں اللہ کا راز حکمتیں تھی، اور اللہ یہی چاہتا تھا۔ حضور فرماتے تھے کہ میرا رب میرے بعد جس کو خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر بنائے وہ تم سب میں بہتر ہوگا، اور اس کے سارے اشارے رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں بھی ہو گئے کہ سرکار جب نہیں ہے تو حضور کے مصلی پہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار جب مرض الوفات میں ہے آخری ایام مصطفیٰ جان رحمت کے، اس وقت سرکار کے مصلی پہ اگر کوئی ہے وہ ہماری طرح تو تھا نہیں کہ میرے جیسا نہ رہے تو کوئی بھی جا کے مصلی پہ نماز پڑھا دے، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ کا مصلی ہے، وہ وہی نماز پڑھائے گا جو حضور کے بعد امت کا امیر ہوگا، حضور کے بعد امت کا امیر اور خلیفہ ہوگا۔ اللہ اللہ، سرکار حجرہ طیبہ میں ہے، حجرہ پاک میں ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کے لیے نہیں آئیں گے، یعنی سرکار کو شدید بخار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جاتی ہے یا رسول اللہ لوگ مسجد نبی میں انتظار کر رہے ہیں، کون نماز پڑھائے لوگوں کو؟ آقا فرماتے ہیں مورو ابا بکر نہیں یصلی بالناس، اے عائشہ جاؤ کہو ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اب جناب عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اللہ اللہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج سرکار کا مصلی خالی ہے، اگر میرے ابا ابو بکر آ کے نماز پڑھائیں
آئیں گے تو وہ رو پڑیں گے. رقیق القلب ہیں, نرم دل کے ہیں میرے ابا جناب ابو بکر صدیق. حضور مرض الوفات میں جلوہ بار, بخار کی شدت میں ہے اور مصلی خالی, اور اس مصلی پہ ابو بکر آئے تو حضرت عائشہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے ابا بڑے نرم دل والے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے رو ڈالیں گے, نماز پڑھاتے پڑھاتے رو جائیں گے. پھر اب حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ کون نماز پڑھائے گا؟ من یصلی بالناس, لوگوں کو نماز کون پڑھائے؟ آقا کہتے مروا ابا بکر ان یصلی بالناس. اب سرکار کو شدت ہے بخار کی, تیز بخار ہے مصطفیٰ جان رحمت کو. آقا کہتے عائشہ تو لوگوں سے کہ ابو بکر کو مصلی پہ آگے کریں, ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ سوچتی ہے پھر ایک مرتبہ پوچھ لیا جائے, شاید سرکار عمر کا نام دے دے, کسی اور صحابی کا نام دے. عبد الرحمن بن عوف بھی حاضر ہے, عثمان غنی بھی حاضر ہے, اور جناب حضرت سعد و طلحہ بھی ہیں, یہ سب ہیں وہ حاضر ہیں. تیسری مرتبہ جناب عائشہ کہتی یا رسول اللہ من یصلی بالناس, کون نماز پڑھائے لوگوں کو؟ آقا فرماتے اے عائشہ تم وہی یوسف والی عورت ہو نا, انتن صواحب یوسف, وہی یوسف والی عورت ہو. ایک بات میں سمجھتی نہیں ہو کیا؟ ابو بکر ہی پڑھائیں گے نماز, یعنی حکمت مصطفیٰ جان رہے ہیں, راز مصطفیٰ جان رہے ہیں کہ آج میرے مصلی پہ ابو بکر ہیں, میرے بعد یہ مصلی امامت صغرا کی دلیل ہے, اور اسی سے امامت کبرا کی دلیل ملے گی کہ آج میں نہیں آیا, میری جگہ پہ ابو بکر ہیں. جب میں ظاہری دنیا سے چلا جاؤں تو میری امت کا امیر بھی ابو بکر ہوگا, میری امت کا آقا بھی ابو بکر ہوگا, میری امت کا خلیفہ بھی ابو بکر ہوگا. یہ مصلی حضرت ابو بکر کی امامت کو طے کرتا ہے, حضرت ابو بکر امت میں سب سے افضل ہے, یہ بات طے کر رہی ہے. جب جناب ابو بکر مصلی پہ آئے ہیں, علی اعتراض نہیں کرتے ہیں, عثمان غنی اعتراض نہیں کر رہے, حضرت فاطمہ زہرا اعتراض نہیں کر رہی, اور اہل بیت اعتراض نہیں کرتے, تو پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ گھما پھرتے ہیں, ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض کر رہے ہیں. علی کا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا, علی کا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا, اہل بیت کا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا, صحابہ کا اہل بیت کے ہاتھ, اہل بیت اور صحابہ کا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. بتاؤ وہ زیادہ جانتے تھے کہ یہ چنگو منگو زیادہ جان رہے ہیں؟ انہیں زیادہ علم تھا جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں, جنہوں نے قرآن دیکھا, نزول قرآن کو دیکھا, صاحب قرآن کو دیکھا, بلکہ مختلف شکلوں میں جبریل کو جنہیں قرآن لاتے دیکھا, وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے یا وہ امام خمینی زیادہ سمجھ رہا ہے یا یہ شیعہ لوگ زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ جب امیر المومنین ابو بکر بنے ہیں اور سارے صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اس وقت علی کو آگے آنا چاہیے تھا. علی کہتے ہیں ابو بکر تمہاری خلافت قبول نہیں ہے, اس وقت جو ہے کسی اہل بیت کو آگے آنا چاہیے. مگر اللہ ان سب لوگوں نے ابو بکر کی خلافت کو مانا, اس لیے وہ قرآن زیادہ جاننے والے, وہ حدیث زیادہ جاننے والے, مصطفیٰ کی باتوں کو زیادہ جاننے والے, انہیں معلوم ہے کہ اگر حضور کے بعد اگر کوئی سرکار کے مصلی پہ ہوگا اور سرکار کی ظاہری حیات سے تشریف لے جانے کے بعد اگر سارے صحابہ اور امت کا کوئی امیر ہے تو وہ ابو بکر ہے. علی کو بھی معلوم ہے اور سارے صحابہ کو بھی معلوم ہے, یعنی وہ زیادہ جاننے والے. یہ تو بعد میں آنے والے امت کے لوگوں نے اختلاف پیدا کیے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے, ورنہ قرآن کی آیتیں جن کی خلافت پہ شاہد عدل ہے, حدیث جن کی خلافت پہ شاہد عدل ہے, تو حضور کے بعد امت کا امیر وہ کوئی اور نہ ہوگا, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہی ہوگا. اللہ یہ جو ہے جناب ابو بکر صدیق, حضور کی محبت اور سرکار کا عشق ایسا تھا. اللہ مصلی پہ کھڑے ہیں, اب حضور کی محبت تو دیکھیے, سرکار حجرے سے جو ہے پردہ ہٹاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ میرا ابو بکر میرے صحابہ کو نماز کیسے پڑھا رہا ہے, میرا ابو بکر میرے صحابہ کو نماز کیسے پڑھا رہا ہے. سرکار نے حجرے کا دروازہ یا پردہ ہٹایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حجرہ ادھر ہے, ادھر حجرہ تھا, یہاں سے دیکھا یہاں ابو بکر صدیق ہے. جب مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ جیسے ہی پردہ ہٹایا حضور کی جو ہے وہ خوشبو ساری مسجد نبی میں پھیل جاتی ہے, چہرے کی چمک سے روشن اور منور ہو گئی مسجد. اور جناب ابو بکر صدیق نماز میں پتہ چل گیا, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں
ابو بکر گھوم جاتے ہیں مصطفیٰ کی طرح، صحابہ گھوم گئے مصطفیٰ کی طرح۔ قبلہ سے پیٹھ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، قبلہ سے سینہ پھر جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امت میں کسی عالم و فقیہ نے فتویٰ نہ دیا کہ وہ نماز ابو بکر کی فاسد ہے، اس لیے کہ ابو بکر جسے دیکھ رہا ہے وہ قبلہ کا بھی قبلہ ہے، کعبہ کا بھی کعبہ ہے، نماز کا بھی قبلہ و کعبہ مصطفیٰ ہے۔ اور ابو بکر نماز میں مصطفیٰ کی طرف گھوم گئے اور صحابہ بھی اسی طرف گھوم جاتے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ تیرا گزر نہیں ہوتا جدھر ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا گزر نہیں ہوتا جدھر ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے ادھر ریاض، مصطفیٰ رخ جدھر موڑ لیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے ادھر ریاض، مصطفیٰ رخ جدھر موڑ لیتے ہیں۔ یہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ حضور کے اشارے قرآن اور حدیث اور ان سب کے ملے جلے صحابہ کے اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بنے ہیں۔ اللہ اللہ یہی ہے محبت۔ تو دیکھیے آپ بہت ساری باتیں ہیں مگر وقت نزاکت وقت کی دامن گیر ہے اور مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو واقعات کی روشنی میں لے چلوں یا بڑی جو ہے احادیث کے حوالے سے واقعات آپ کے گوشے گزار سماعتوں کی دہلیز پہ رکھو۔ وقت دامن پکڑے ہوئے ہیں اور بار بار نظر گھڑی کی سوئی پر دک باندھ کے دیکھ رہی ہے کہ کسی اور جگہ پہ جانا ہے، وہاں کے لیے بھی تھوڑا بچا کے رکھنا ہے۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک مرتبہ سرکار مصلی پہ یعنی مسجد نبی میں سرکار تشریف نہ لائیں، حضور کو کہیں جانا ہوا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے حضور نہ آئیں، اب کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے صحابہ نے گمان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں گئے ہیں وہی نماز پڑھ لیے ہوں گے، پڑھا لیے ہوں گے، مسجد نبی میں اب کون نماز پڑھائے گا؟ اب صحابہ کی ابوبکر تم نماز پڑھاؤ۔ اللہ اللہ سب کے کہنے سے ابوبکر مصلی پہ آگے بڑھ گئے۔ ابوبکر صدیق نے نماز کی نیت باندھ لی، کچھ صحابہ نے باندھی، کچھ صحابہ ابھی نماز کی نیت باندھنے کے اندر ہیں، اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت آ گئے۔ اب جب سرکار آ گئے تو پھر صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، حضور آ گئے، ابوبکر نے تو نماز شروع کر ڈالی۔ اب روایتوں میں آتا ہے صحابہ جو نماز باندھے تھے وہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلیاں مارنے لگے، یہ بتا رہے ہیں ابوبکر کو ابوبکر ذرا دیکھنا پیچھے کچھ ہوا ہے۔ کچھ صحابہ کھنکار کرنے لگے ایسے کر کے ابوبکر کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ ہوا ہے۔ جب آواز آنے لگی کھنکار کی، لوگ نماز میں ہتھیلیاں مارنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے ترچھی نظر سے دیکھا، جب مکبر کھڑا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ بار ہے۔ نماز میں جناب ابوبکر پیچھے آنے لگے کہ حضور آگے آ جائیں، مگر جیسے ابوبکر پیچھے آتے ہیں سرکار پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مطلب ابوبکر جب شروع کر دیے تو پڑھا دو، اتنا کہا مگر ابوبکر نہیں پڑھاتے، پیچھے آ گئے منع کرنے کے باوجود، سرکار مصلی کے آگے آ گئے، مصلی پہ آئے، نماز پڑھا دی مصطفیٰ نے۔ آقا فرماتے ابوبکر جب کہا تھا تو پڑھا دیتے، نماز شروع بھی کر دی تھی، نماز پوری کر دیتے۔ ابوبکر محبت کا جواب دیتے، یا رسول اللہ ما کان علی ابن ابی قحافہ ان یمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ نبی کی امامت کر لے، نبی مقتدی اور ابوبکر امام ہو، یا رسول اللہ نبی ہمیشہ امام ہے، ابوبکر آپ کا مقتدی ہے، یہاں پر بھی آخرت میں بھی، یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بیٹا کبھی بھی نبی سے آگے نہ بڑھے گا۔ یہ صحابیت والی بولی ہے، وہابیت والی بولی نہیں ہے، یہ صحابی عقیدہ پیش کر رہے ہیں، ابو بکر نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ بلکہ اگر کسی سچویشن آ جائے کہ نبی نہ ہو اور کسی غلام کو نماز پڑھانی پڑے اور پتہ چلے تو نماز میں ہٹ جائے اور مصطفیٰ مصلی پہ آئے، یہ بولی اس کی ہے جس نے تن من دھن مصطفیٰ پہ نچھاور کیا۔ اور وہ بولی ہے کیا؟ وہ تاد الشریعہ کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا ان پہ فدا کر دے، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد رسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جن کی آداب پہ شیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ہم زبان نبی ترجمان نبی جانو
شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور وہ مسجد زاہد مسجد احمدی پہ درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل مصطفیٰ وجہ وصل خدا، باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، ہے خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، اس کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حمزہ کی آگے ان کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جتنے ہیں شہزادے شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطاعت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے۔ السلام